السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنی ویڈیو اصحاب الاخدود اور ان کے مظالم کا پارٹ 2 لے کر آئے ہیں۔ ہم نے آپ کو پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ جب ایک بادشاہ جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے جادوگر نے اس سے ایک لڑکا مانگا کہ مجھے ایک لڑکا دو کہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے جب اسے لڑکے کو بھیجا تو لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں اسے ایک راہب ملا، وہ اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ اس راہب کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اس قدر مقرب ہو گیا کہ مختلف طرح کے معجزات دکھانے لگا اور پیدائشی اندھوں کو بصارت عطا فرمانے لگا۔ اسی دوران بادشاہ کے ایک مقرب نے اس سے اپنا علاج کروایا، جس سے اس کی آنکھوں میں بصارت آ گئی، تو وہ بھی اللہ رب تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے اس مقرب کو قید کر دیا اور ظلم و ستم سے اس لڑکے کا نام پوچھ لیا اور اس لڑکے پر بھی ظلم کیے، تو اس نے اس راہب کا نام بتا دیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ راہب کا نام پتہ چلنے کے بعد بادشاہ نے ان سب کے ساتھ کیا سلوک کیا اور خود بادشاہ کا کیا انجام ہوا۔ تو ناظرین کرام، بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی بھی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ رب الغلام۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی، تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ ہی آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کی آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھے دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔
اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البروج کی آیت نمبر 4 تا 7 میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے: کھائی والوں پر لعنت ہو، وہ اس بھڑکتی آگ والے، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور امتحان کے وقت مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر اور شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔